ایک پلیٹ فارم پہ رہنے کا حکم دیا ہوا ہے، جماعتی زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، اتحاد، اتفاق اور لوگوں میں برادرانہ مساوات رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتحاد کو پسند فرماتے ہیں، مل کر رہنے کو پسند فرماتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آئے گا اتحاد کہنے سے، اتفاق کہنے سے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ مل کر رہنے کا حکم دیتا ہے، ایک جٹ رہنے کا حکم دیتا ہے، اور اسی کو پسند فرماتا ہے۔ اتحاد، اتفاق اور لوگوں کے درمیان میں ملاب رہنا اللہ اس کو پسند فرماتا ہے۔ انتشار کو، تفرقہ بازی کو اور آپس میں ایک دوسرے کے درمیان پھوٹ ڈالنے کو اللہ بالکل پسند نہیں فرماتا۔ اور دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں کی طرف، ہم جو عبادتیں کرتے ہیں اللہ کی، اس کی طرف اگر نظر ڈالے تو اجتماعیت اور لوگوں کے درمیان میل جول کا معاملہ سامنے آتا ہے کھل کر۔ جیسے نماز ہے، چاہتا تو ہر ایک کو حکم یہ ہو سکتا تھا کہ آپ انفرادی طور پر الگ الگ ایک ایک نماز پڑھ کر چلے جائیں، لیکن حکم دیا کہ نماز ہوگی، باجماعت ہوگی، اس کا ایک امام ہوگا اور سب کو اس کے پیچھے کھڑے رہنا پڑے گا، تاکہ لوگوں کے درمیان اتحاد پیدا ہو جائے، ایک جہتی آ جائے۔ ورنہ تو تنہا نماز پڑھنے میں زیادہ ریاکاری نہیں ہوتی ہے اور نام و نمود سے انسان بچ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک امام کے پیچھے صف لگا کر شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ یہ وحدت کا رنگ ہے، ایک ہو کر رہنے کا رنگ ہے، کہ اگر انسان کے اندر ایک جہتی آ جائے تو ایک طاقت پیدا ہوتی ہے، اتحاد آ جائے ایک قوت پیدا ہوتی ہے، اور انسان اس زمین پر اگر اس کے دشمن سے لڑنا ہے تو یہ طاقت اور قوت اس کے لیے ضروری ہے۔ تو انسانوں کے اندر، مومنوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر اتحاد ضروری ہے۔ جس بھی قوم کے اندر اتحاد رہے گا، چاہے وہ قوم مذہب اسلام کو فالو کرنے والی ہو یا کسی اور مذہب کو ماننے والی ہو، اگر اس قوم میں اتحاد ہے، سر اٹھا کر یہ بات کہنے کے لیے کوئی عار کی بات نہیں ہے کہ وہ قوم کامیاب ہو کر رہے گی، لیکن اتحاد ضروری ہے۔ جماعت سے نماز پڑھنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور آسمان سے رحمتیں آتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور ان نماز پڑھنے والوں کو گھیر لیتی ہیں۔ تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ جب ایک عبادت کا حکم دیتا ہے تب بھی اجتماعیت کا حکم دیتا ہے۔ جمعہ اور عیدین کے موقع پر عید کی نماز اور جمعہ کی نماز کہا کہ بستی کی بڑی مسجد میں ہونا چاہیے، یا کسی میدان میں جہاں پر عیدگاہ بنایا جاتا ہے، سارے مسلمان ایک جگہ پر جمع ہو جائیں گے اور پھر وہاں نماز ادا کی جائے گی۔ یہ پیغام ہے اس بات کا کہ لوگوں کو ایک جہتی اور ایک جٹ ہو کر رہنا چاہیے۔ اتحاد اور اتفاق میں لوگوں کی ایک قوت ہے اور رعب ہے۔ جب لوگ منتشر ہو جاتے ہیں تو لوگ فائدہ اٹھانے لگتے ہیں۔ اب دوسرا حکم زکوٰۃ کا ہے۔ زکوٰۃ کے بھی سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے لوگوں کے درمیان ایک برادرانہ مساوات رکھی، کہ غریب طبقے کا بھی آدمی ہو تو وہ بھی میانہ زندگی گزارے، میڈل کلاس ہے تو وہ بھی میانہ زندگی گزارے، سب ہل مل کر رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، کہ ان کے مالداروں سے پیسوں کو اصول کرو، زکوٰۃ اصول کرو اور انہی کے غریبوں کو دے دو، تاکہ مالدار بھی صحیح سلامت کھا پی کر رہے اور غریب بھی اچھے سے زندگی گزارے۔ یہ مساوات کا پیغام، ایک جہتی کا پیغام۔ تیسری طرف اگر ہم نظر ڈالیں ماہ رمضان، یوں نہیں کہا اللہ نے کہ رمضان کا مہینہ اگر دھوپ کڑاکے کی ہے تو
ہندوستان کے لوگ روزہ نہ رکھے بلکہ شوال میں رکھے یا رجب میں شعبان میں رکھے، یوں نہیں کہا، بلکہ رمضان کا مہینہ پوری دنیا میں جہاں جو بھی موسم ہوگا اس کو اس مہینے میں روزہ رکھنا پڑے گا۔ ایک جہتی کا پیغام، سب ایک ہی پلیٹ فارم پہ کھڑے رہیں گے، ہم ایک وقت میں ایک ساتھ کھڑے رہنے کا حکم دیا۔ رمضان جیسا مہینہ آ جائے، چاہے دھوپ کڑاکے کی ہو یا سردی کڑاکے کی پڑ رہی ہو، سب کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہ اتحاد و اتفاق عبادتوں کی صورتوں میں بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ ایام حج آتے ہیں، ایک اللہ کی بڑی عبادت ہے۔ جو مسلمان مالدار ہیں ان پر حج فرض ہوتا ہے، لیکن مکۃ المکرمہ میں چاہے کتنا ازدحام ہو جائے، چاہے کتنی بھیڑ ہو جائے، کتنی کڑاکے کی دھوپ پڑنے لگے، لیکن ذی الحجہ کا مہینہ آ جائے اور ایام حج آئے تو اسی میں تمہیں حج کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہا کہ ایک مہینہ عرب کنٹری کے لیے، ایک مہینہ بیرون ممالک کے لیے، ایک مہینہ ہندوستان والوں کے لیے، ایسا نہیں طے کیا، بلکہ ایک مہینہ ذی الحجہ اور اس میں جو ایام حج ہیں اسی میں مناسک حج کو پورا کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کسی اور دنوں میں حج کے ایام کو پورا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بس ایک جم غفیر کی صورت میں ایک اڑھل پلتا ہے پوری دنیا کی طرف سے ایک تعداد والا سیلاب لوگوں کا، اور ایک بھیڑ نظر آتی ہے، کیا ازدحام ہوتا ہے، اس طرف اگر نظر ڈالی جائے تو یہی پیغام نکل کر آتا ہے کہ امت کو ایسے وحدت اور ایک جہتی کے ساتھ رہنا چاہیے، اتحاد کے ساتھ رہنا چاہیے۔ کیا مجال ہے اس وقت کافر کی کہ وہاں پر ویسی قوم اور ویسی بھیڑ کو دیکھ کر اپنے پروں کو پھڑ پڑائے ہو؟ ہرگز نہیں پھڑ پڑا سکتا، ہو ہی نہیں سکتی ہمت ایسی۔ عالم ہو، فاضل ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، تبلیغی ہو یا کسی اور جماعت کا ماننے والا ہو، مقلد ہو، غیر مقلد ہو، سب اسی ایام میں وہاں پر حاضر ہوتے ہیں اور اللہ کے سامنے ندا لگاتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ سب کا ایک ہی گانا ہوتا ہے، امیر ہو غریب ہو سب دو کپڑوں میں لپٹے ہوئے ہیں، فقیر ہو مالدار ہو سارے اس کڑاکے کی دھوپ میں طواف کر رہے ہیں، سعی صفا و مروہ کی لگائی جا رہی ہے، کسی کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، مالدار ہے اسی صف میں چل رہا ہے، فقیر ہے اسی صف میں چل رہا ہے، بڑا عالم اور فاضل ہے یا حاکم ہے یا محکوم ہے، سب اسی صف میں چل رہے ہیں، سب اس گھر کا طواف کر رہے ہیں اور صف اسی در کے بھکاری بن کر وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ اس بات کا پیغام ہے کہ جب آئے گی ایک جہتی کی بات تو مالدار ہو، فقیر ہو، حاکم ہو، محکوم ہو یا عالم ہو یا فاضل ہو، عہدیدار ہو، منصب والا ہو، سب کو ایک جٹ ہو کر رہنا چاہیے، سب کو ایک جٹ ہو کر رہنا چاہیے۔ اور خدا نے اسی بات کا حکم دیا کہ جہاں بھی جو بھی پیغام خدا کا ہے، مالداری دیکھ کر نہیں ہے کہ کوئی اگر مالدار ہے تو یوں نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہمارے پاس سے کچھ پیسہ زیادہ لے لو اور رمضان کے مہینے کے جو روزے ہیں یہ کڑاکے کی دھوپ میں آئے ہوئے اس کو ٹھنڈی کے دن میں ڈالو اور میں ان دنوں میں رکھوں گا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ بندہ رہا نہ بندے نواز۔ اللہ کے پاس نہ مالداری چلتی ہے، نہ خاندان گیری چلتی ہے، نہ نسب داری چلتی ہے، نہ عہدے داری چلتی ہے، نہ منصب داری چلتی ہے، بلکہ اس کے پاس صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بن کے رہنا اور اس کی عبادت کرنا چلتا ہے۔ یہ رنگ ہیں وحدت کے، اور اسی رنگ میں جب انسان آتا ہے تو ایک خوبصورت ماحول بنتا ہے اتحاد و اتفاق کا، لوگوں کے درمیان میانہ روی اور برادرانہ مساوات پیدا ہوتی ہے۔ اگر یہ چیزیں لوگوں کے درمیان نہیں ہیں تو پھر باطل اقوام ان پر حملہ آور ہو جاتی، پھر ان کی یہ جرت ہوتی ہے کہ یہ کہے سرعام کھڑے ہو کر کہ ہم آپ کی مسجدوں میں داخل ہو کر آپ کو ماریں گے، اور ان کی یہ جرت ہوتی ہے کہ ناموس رسالت پر انگلیاں اٹھائے اور آقا دو جہاں تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرے۔ انہیں کیا معلوم کہ ام عائشہ کون ہیں،
انہیں کیا معلوم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کا آئیڈیل اور آپ کے ذات گرامی کیا ہے؟ وہ تھوڑی نہ جانتے ہیں اس بات کو۔ 1400 سال سے لکھنے والے سیرت کے وہ مسلسل لکھتے جا رہے ہیں اور قیامت تک حضور کی سیرت لکھتی جائے گی۔ کسی کو اتنا حق اب تک حاصل نہیں ہوا ہے کہ حضور کی سیرت کو کما حق وہ ادا کر سکے، کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ صرف اس وجہ سے ہوا کہ ہمارے درمیان کا اتحاد و اتفاق ختم ہو گیا۔ دو قوم تھی، اوس اور خزرج کے نام سے، ان دونوں کے درمیان ایسا جھگڑا لگا ہوا تھا، ان دونوں کے درمیان خون اور پیاس کے لوگ شکار بن چکے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے کلمہ طیبہ کی دعوت دی۔ بس اسی بنیاد پر ایسے لوگ یہ بن گئے، بس آپس میں لوگ اپنے آپ کے ہمدرد اور غمگسار بن گئے۔ حضرت بلال حبشی مکۃ المکرمہ میں ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن جب حضور کا کلمہ پڑھا ہے تو کعبۃ اللہ کے دیوار پر کھڑے ہو کر اذان دینے کی جرأت پیدا ہو گئی۔ حضرت ابوبکر اور عثمان کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرنے کی جرأت پیدا ہو گئی، ورنہ تو کوئی مجال نہیں تھی حضرت عمر کے سامنے کھڑے ہو جائے۔ لیکن یہ پیغام ہمدردی کا کہ غریب ہو تو وہ بھی اسی جگہ پر بیٹھے گا، مالدار ہو اسی جگہ پر بیٹھے گا، سیاست والا ہے اسی جگہ پر بیٹھے گا، حاکم ہے اسی جگہ پر بیٹھے گا، آدھی دنیا پر اگر حکومت کر رہا ہے حضرت عمر وہ بھی اسی جگہ پر بیٹھے گا۔ بات آئی ہمدردی کی تو اسلام نے یہ حکم دیا۔ لیکن ستم ظرفی کا یہ عالم ہے ہم لوگوں کا کہ آج جو اسلام پوری دنیا کو اخوت اور بھائی چارگی کا پیغام دیتا ہے، اتحاد و اتفاق کا پیغام دیتا ہے، اسی کے ماننے والے بے راہ روی کے شکار بن چکے ہیں۔ خاندان گیری ان کے اندر آ چکی، نسل گیری ان کے اندر آ چکی، عہدے داری کی چیزیں ان کے اندر آ چکی، منصب پہ اور مالداری پہ اکڑنے والی چیزیں ان کے اندر آ چکی۔ بس اس چیزوں کی وجہ سے باطل سمجھ گیا کہ خود ان کے درمیان پھوٹ ہے، ہم کب بھی حملہ کر سکتے۔ یہ تو عہدے داری کی بات ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے مسلک کی بنیاد پر اختلاف کر دیا۔ بریلیوں نے کہا کہ بالکل یہ کافر ہیں، دیوبندی الگ فرقہ بن گیا، بریلوی الگ فرقہ بن گیا، غیر مقلد اپنے آپ کو اچھا کہنے لگے اور مقلد اپنے آپ کو اچھا کہنے لگے۔ جب قیامت کا دن ہوگا یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ سب فنا ہو جائیں گی، ساری چیزوں کا وجود ختم ہو جائے گا۔ فلا انصاب بینہم، کوئی نسب داری نہیں چلے گی، کوئی رشتہ داری نہیں چلے گی، ساری چیزیں ختم ہو جائے گی۔ بس گروہ بندی اور جس نے فرقہ بندی کا کام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن جہنم میں ڈال دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، اے قریش کے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو جاہلیت سے نکالا ہے اور تمہیں آبا و اجداد پر حق جتانے سے اور حق جتانے کا دستور ختم کر دیا ہے، پس اب تم لوگوں کے درمیان پرانی شعار جاہلیت کو پیدا ہرگز نہ کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے اور میری امت کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دو گے، سن لینا آپ کا ٹھکانہ جہنم، آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آپ کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ یہ جو ظاہری جو چیزیں بنائی گئی ہیں، شیخ ہے، کوئی دیشمکھ ہے، کوئی پٹیل ہے، کوئی پٹھان ہے اور کوئی سید ہے، یہ ساری چیزیں ہماری پہچانت کا سبب ہے۔ مسلک کی بنیاد پر اگر کوئی پہچان ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے اور اس طریقے سے مقلد، غیر مقلد، اہل حدیث، یہ انسانوں کی پہچانت کے لیے ہیں۔ واقعتاً ان کا ایک مرکز صرف وہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ باقی ہمارے آپس کے جھگڑے ہیں، اس کو ختم ہو جانا چاہیے۔ ہمارا مرکز لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور مرکز نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو، ہم نے تم کو مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہارے درمیان قبیلوں اور قوموں کے ذریعے سے پہچان بنائی ہے۔
بلا شبہ اللہ کے نزدیک صاحب تکریم اور مکرم اور معزز وہ انسان ہے جو ایمان اور تقوی والا ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ انسان محبوب ہے۔ وہ انسان محبوب نہیں جو سید ہو، وہ انسان محبوب نہیں جو پٹھان ہو، وہ انسان محبوب نہیں جو دیوبندی اور بریلوی فرقے میں پڑا ہوا ہو، بلکہ وہ انسان محبوب ہے جس کے دل میں ایمان اور تقوی بھرا ہوا۔ وحدت کا رنگ ہر موڑ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو سکھایا ہے کہ تم ایک ہو جاؤ گے تو ساری چیزیں بن سکتی ہیں، اگر ایک نہیں ہوگے تو ایک کمزور قوم بھی تم پر غالب آ سکتی ہے۔ اب یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے، آپ کو اس صفحے ہستی سے مٹا کر رکھ دیں گے، ان کے یہ بول ہیں جو 1400 سال سے باطل اقوام بول رہی ہے، لیکن ہرگز اس پر وہ لوگ قابض آج تک نہیں ہو سکیں۔ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو آپ کی مسجدوں میں آ کر ختم کر کے رکھ دیں گے، انہیں بات معلوم نہیں ہے کہ 1400 سال کی ہماری تاریخ رہ چکی ہے، اتہاس سے یہ لوگ غالب نہیں ہیں۔ 313 تھے، ہزاروں پر غالب تھے، اگر مارنے اور مروانے کی ہی بات ہے تب بھی ہم ہی غالب رہ سکتے ہیں۔ اتحاد و یکجہتی کا پیغام ہمارے پاس ہے، ہم سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ ہم نے جنگ احد لڑی ہے، جنگ بدر لڑی ہے، جنگ یرموک لڑی ہے، حنین لڑی ہے، تبوک لڑی ہے۔ مارنے اور مرنے کی بات ہے تو ہم سے زیادہ یہ پیغام کوئی اور سکھا نہیں سکتا ہے۔ باتوں سے اور جذبات سے اور لوگوں کے درمیان انتشار سے ملک میں امن ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ حسن عمل اور اخلاص نیت سے کام کیا جا سکتا ہے۔ ہم یوں نہیں چاہتے کہ انتشار پیدا ہو، ہم یوں نہیں چاہتے کہ ملک کا امن درم برم ہو جائے، ہم یوں نہیں چاہتے کہ لوگوں کے درمیان خون ریزی اور فسادات واقع ہو جائے، بلکہ ہم تو امن کا پیغام دینا چاہتے ہیں، اتحاد کا پیغام دینا چاہتے ہیں، اور یہی پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ وَاعْتَصَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگوں ایک ہو جاؤ، ایک بن کر رہو، اتحاد تمہارے اندر پیدا کرو اور تفرقہ بازی کی باتیں مت کرو۔ یاد رکھو آپ پر کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے، لیکن ہمارے درمیان ہم نے شیعہ کے نام پر، دیوبندیت کے نام پر، بریلویت کے نام پر، اور ابھی ایک جماعت کی شورا کے نام پر، امارت کے نام پر خود ہمارے درمیان میں تفریق پڑی ہوئی ہے۔ اس ظالم قوم نے دیکھ لیا اور وہ سمجھ گئی کہ خود یہ آپس میں بٹے ہوئے ہیں، ہم ان کے اوپر اب حملہ کر سکتے ہیں، اور انہوں نے کر دیا۔ کبھی بابری مسجد کا شہید کرنا، کبھی طلاق کے مسئلے کو الجھا کر رکھ دینا، اور یہ ہماری باتیں کہ ناقابل برداشت ہیں، یہ کہنا بھی ہماری جرات نہیں ہو سکتی ہے۔ کبھی ہمارے پردوں اور حجاب کی باتوں کو سرعام منظر پر لا کر انہوں نے تار تار کرنے کی کوشش کی۔ یہ ہماری سامنے باتیں اس وجہ سے کھل کر آ رہی ہیں کہ ہمارے درمیان خود اتحاد و اتفاق نہیں ہے، وہ پیغام نہیں ہے۔ اگر تم منتشر ہو جاؤ گے، بٹ جاؤ گے قوموں میں، ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاؤ گے اور جھگڑوں میں لگے رہو گے، یاد رکھنا بھرے مجمع بھی کھڑے ہو جاؤ گے تب بھی تمہاری ہوا نکل جائے گی، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اکھڑ جائے گی ہوا۔ بھرے مجمع میں کھڑے ہو، لڑکھڑانے لگو گے، تھر تھرانے لگو گے، کانپنے لگو گے، اگر اتحاد تمہارے درمیان میں نہیں رہے گا۔ اتحاد کا پیغام 1400 سال نہیں بلکہ کئی عرصے سے اس سے پہلے سے دیا ہے۔ اگر مومن متحد بن کر رہے گا، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک دیوار کے مانند بن کر رہے گی کہ ایک اینٹ دوسرے اینٹ سے مل کر مضبوط بن جاتی ہے۔ اگر ایسے مضبوط بن کر تم رہو گے، یاد رکھنا باطل اقوام آپ کا ہرگز کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ لیکن ہمارے درمیان میں انتشار ہے، مالدار سمجھ رہا ہے غریب کے مقابلے میں بڑا ہوں، غریب بنتا چلا جا رہا ہے، خاندان گیری والا بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ اگر گاؤں میں کسی خاندار اور منصب کا چلتا ہے، وہ دوسرے خاندان والوں کو نیچا سمجھتا ہے، اپنے کیٹیگری میں ساتھ میں کھڑے رہنے کا پیغام ہرگز نہیں دینا چاہتا۔ اتحاد و اتفاق یہاں درم برہم ہو جاتا ہے اور پھر منتشر ہو جاتے ہیں۔ جب منتشر ہو جاؤ گے، ایک جہتی نہیں رہے گی، باطل اقوام آپ پر حملہ کریں گے، آپ کی طاقتیں کمزور ہو جائے گی، آپ کے پاس کروڑوں کا مال رہے گا لیکن
آپ کے پاس سسٹم کا پاور نہیں رہے گا. آپ کے پاس کروڑوں کی جائیداد رہے گی لیکن آپ کے پاس ایک جہتی کا پاور نہیں رہے گا. جب وہ پاور نہیں رہے گا آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. پھر باطل اقوام اور باطل قومیں اور ظالم قوم آپ پر غالب آ کر رہیں گی. اور یہ بات اٹل ہے کہ دعاؤں سے اور نمازوں سے اور ایک بات کام نہیں چلتی ہے، بلکہ جس قوم میں بھی یہ پیغام رہے گا اتحاد و اتفاق کا، وہ قوم کامیاب ہو کر رہے گی، گرچہ وہ کام کافرانہ ہو یا مسلمانوں کا ہو. جس قوم میں بھی اتحاد رہے گا وہ کامیاب ہو جائے گی. لیکن اتحاد ہی نہیں، اب وہ اسکینر کرنے کا جو بات کہی گئی ہم سے، کتنے غفلت کے ہم شکار ہیں. اکثریت قوم، جبکہ 35 کروڑ، چلو 25 کروڑ کے قریب ہماری آبادی، ابھی ہم نے کروڑ پاس نہیں کیا، چلو 1 کروڑ کر دیا، باقی 24 کروڑ لوگ یہ انتشار کا نہیں تو اور کس کا سبب بنے ہوئی ہیں؟ کہاں ہیں لوگوں کے درمیان اتحاد؟ یہ تو جمعہ میں بھی آنا چھوڑ دیا ان لوگوں نے، عیدین کو بھی بڑی مشکل سے آتے ہیں لوگ، اور پھر کہتے ہو اللہ کی طرف سے مدد و نصرت کیسے نہیں آ رہی؟ فلسطین میں مسلمان کیوں مارے جا رہے ہیں؟ ہمارے یہاں اسلام کے خلاف بل کو ایک دم آسانی کے ذریعے سے قبول کیسے کرایا جا رہا ہے؟ بتاؤ، آپ کے درمیان 1 کروڑ کے درمیان اتحاد ہے، باقی 24 کروڑ کے درمیان انتشار پھیلا ہوا ہے، یہ قوم کیسے ترقی پہ آ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں آ سکتی ہے. 24 کروڑ خاندان گیری میں لگا ہوا ہے، 24 کروڑ اتحاد کو بگاڑنے میں لگا ہوا ہے، 24 کروڑ لوگوں کے درمیان مسلک کے انتشار کو پھیلانے میں لگا ہوا ہے، اور 1 کروڑ اس کو سنبھالنا چاہتا ہے. بتاؤ وہ سنبھال سکتا ہے؟ ہرگز نہیں سنبھال سکتا. کہاں 24 کروڑ کی پاور اور کہاں 1 کروڑ کی پاور؟ یہ تو غالب آ کر رہیں گے. ہم تھوڑے ہیں، اگر اتحاد ہمارے درمیان میں آ جائے تو پھر کچھ کام بن سکتا ہے. کسی شاعر نے بڑا خوب کہا تھا، فرد قائم ہے ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں، موج دریا میں ہے بیرون دریا کچھ نہیں.